نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی 4 آیات مبارکہ، آیت نمبر 63، 64، 65 اور 66، یہ 4 آیات مبارکہ شامل ہیں۔ اس سے قبل اہل کتاب کا اور خاص طور پر یہود کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ درس میں شامل آیت مبارکہ آیت نمبر 62 کے اندر انتہائی اہم سوال کا تذکرہ ہوا کہ کیا یہود اور عیسائی یا اہل کتاب کیا جنت میں جا سکتے ہیں؟ اس کے جواب کے اوپر ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ اگر یہودی اور عیسائی اللہ کے رسولوں پر یا رسول پاک علیہ السلام پر یا ایمان بالرسالہ کے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں، محض اس آیت کے ظاہری ترجمے کے اوپر جا کر کے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے گا تو پھر قرآن مجید کی دیگر آیات کا کیا جواب ہوگا؟ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کہہ رہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین ہے ہی دین اسلام، قابل قبول ہی دین یہی ہے۔ کیا دنیا کا کوئی یہودی، کوئی عیسائی کیا دین اسلام کو دین حق مانتے ہیں؟ چلے عقائد نہ مانیں، کتنا مانتے ہیں کہ یہ دین حق ہے؟ تو کس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ تو پھر مسلمانوں کی یہ جو معاملات ہیں، جتنی تکالیف ہیں، جتنا جہد ہے، اس میں اور یہود و نصارہ کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا؟ حضور پاک علیہ السلام کی آنے سے فرق کیا پڑا؟ پھر سوال یہ ہے۔ اور یہی جو سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 85 کہہ رہی ہے واضح طور پر کھل کھلا کے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی شخص کوئی بھی وے آف لائف لے کر کے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایک ہے لا يقبل، قبول نہیں کیا جائے گا، ایک ہے لن يقبل، ہرگز نہیں۔ فعل مضارع پہ جب لن داخل ہوتے ہیں تو وہ ہرگز پکا ٹھکا نفی منفی کا معنی دیتا ہے۔ ہرگز جب اللہ قبول نہیں کریں گے کسی وے آف لائف کو ادر دین اسلام، تو کیا ایسے شخص کو اجر سے نوازیں گے؟ کہ ایسے شخص کو دین اسلام کے بغیر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے؟ کہ اللہ اپنے وعدوں سے انحراف کرے گا؟ تو ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ جو آیا ہے اس کے اندر ایمان بالرسالہ چھپا ہوا ہے، اور وہ ثابت ہے، اس سے قبل آیات مبارکہ سے ثابت ہے جو کہ تذکرہ چلا آ رہے ایمان بالرسالہ اور حضور پاک علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانا، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اسی موضوع کا تسلسل ہے، اسی مضمون کا تسلسل ہے۔ اہل کتاب اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ جل شانہ نے انعامات فرمائے ہیں، اسی کا تذکرہ آج کے اس درس میں شامل ہے۔ آیت نمبر 63 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس وقت کو یاد کرو، اخذنا میثاقکم، جب ہم نے تمہارے سے عہد لیا تھا، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تمہارے سے عہد، ورفعنا فوقکم الطور، اور پھر کیا ہوا؟ ورفعنا ہم نے بلند کیا، اٹھایا، فوقکم الطور فوقا اوپر، کم تمہارے، فوقکم الطور کوہ طور کو اٹھا کر کے ہم نے تمہارے اوپر لا کھڑا کیا، فوقکم الطور۔ ہم نے تمہیں کہا خذو ما آتیناکم، پکڑو، لو ما آتیناکم جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، یعنی تورات کے احکام کو پکڑو، بقوت، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ان پر عمل کرو، وذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو ما فیہ جو اس میں ہے اس کو یاد کرو، یعنی اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن مجید کتاب حکمت میں یہ واقعہ کوہ طور کے اٹھائے جانے کا یہ اور بھی مقامات پر موجود ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے آگے چل کر کے تذکرہ فرمایا ہے، اسی سورہ کی آگے آیت نمبر 94 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جہاں تک تو آیا بالکل وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں، لیکن آگے جو وہاں پر ہے خُذُوا مَا آتِينَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، یہاں پر ہے وَاذْكُرُوا، وہاں پر ہے وَاسْمَعُوا، تو اتنا سا فرق ہے۔ تو یہ دو جگہ پر قرآن مجید میں کم از کم آگے یہ والا واقعہ موجود ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ آیا نمبر 94 سورہ بقرہ کی آگے چل کر کے، اور پھر اسی طرح سے سورہ مائدہ کے اندر بھی یہی واقعہ جو ہے وہ موجود ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 154 کے اندر وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، پارہ نمبر 6 کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا بِمِيثَاقِهِمْ، کیونکہ انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی، پہلے میثاق کر چکے تھے۔ اب یہ پہلے میثاق اور وعدہ یہ کب کیا تھا؟ اس کی مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہے، اس آیہ کی روشنی میں بھی اور جو آگے چل کر کے آیات آئیں ہیں ان کی روشنی میں بھی،
کہ جب اللہ رب العزت نے کوہ طور سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو احکام دے کر کے بھیجا ہے، یہ احکام لے کر کے جائیں، احکام تھے سخت، یہ لوگ تھے سست ہو چکے تھے، طبیعت کے اندر مداہنت آ چکی تھی، اور کام کرنے کا ان کا دل نہیں تھا، شریعت پر عمل کرنا یہ چاہتے نہیں تھے۔ جیسے ہمارے ہاں اس زمانے میں کئی سارے لوگ ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت ہماری خواہشات کے مطابق چلے، نہ یہ کہ ہماری خواہشات شریعت کے تابع ہو جائیں۔ تو ان پر بھی گراں گزرا احکام۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ کہاں سے لے کر کے آئیں آپ یہ تختیاں، کہاں سے اٹھا کر کے لائیں، ہم نہیں مانتے جب تک کہ اللہ ہمیں خود نہ کہہ دے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 کے اندر موجود ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 لوگ انہوں نے بھیجے، سردار تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تحقیق و تصدیق کے لیے۔ ان بدبختوں نے بھی وہاں جا کر کے یہ کیا کہ پہاڑ کے پیچھے سے آواز آئی کہ یہ حکم ہے ہمارا، اس کو مانو، تو کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ پہاڑ کے پیچھے کس کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ نے سزا دی ان کو، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بدبختوں ایمان ہوتا ہی ایمان بالغیب ہے، ایک رجفہ چیخ نے ان کو پکڑا، مر گئے سارے کے سارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، شکوہ کیا، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے رپورٹ کیا کہ ہاں بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم مان لیتے ہیں اس کو، احکام کو۔ لیکن ان بدبختوں نے ساتھ میں امیزش کر دی، اپنی طرف سے بات ملا دی کہ اللہ نے آپشن دیا، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ماننا ہو تو مان لینا، نہیں تو کوئی بات نہیں، میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ کیا، گویا کہ یہ اللہ کے احکام کے اندر ان کو مسخ کرنا، تبدیلی کرنا، یہ ظالم لوگ اس کے مرتکب ہوئے۔ جب اس حد تک ان کی بدبختی اتر آئی تو اللہ رب العزت نے اسی کوہ طور کو اٹھایا جس کے دامن میں یہ لوگ پناہ لیے ہوئے تھے، اور وہ 70 لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب ایک طرف ہے دریا، پیچھے دریا ہے، اوپر سر کے اوپر جو ہے وہ کوہ طور ہے، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن، کوئی جانے کا، کوئی بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے۔ اب جو ہے تب جا کر کے انہوں نے توبہ کی، مانا اور عہد کیا کہ ایک دفعہ میں بخش دیا جائے، ہم آئندہ سے تورات کے احکام پر جو ہے وہ پورا عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے پھر اس کے باوجود خلاف ورزی کی، اور پھر آگے آیا نمبر جو اس سے اگلی آیا ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، ثم پھر تولیتم تم نے منہ موڑا، من بعد ذالک اس کے بعد۔ اب یہ گویا کہ یہ روئے سخن حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کی طرف ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ وعدے توڑے، یہ عہد توڑا، ہم نے ان کو اسی طرح سے پکڑا جکڑا اور ان کو منوایا، اور اب تم ہو کہ تم بھی روگردانی کر رہے ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوہ طور کو سر پہ لا کر کے کھڑا کرنا، مجبور کر کے منانا اور احکام پر عمل کرانا اس انداز میں، یہ تو زبردستی ہے، یہ تو اکراہ ہے، اور یہ تو درست نہیں ہے۔ انسان کی جو ول ہے، جو فریڈم ہے، جو لبرٹی ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ کئی سارے عقل پرست اور جو ہے وہ عقل کے پجاری وہ یہ سوال اٹھائیں گے وہ کہ زبردستی کیوں منوایا گیا۔ جواب بڑا سادہ ہے، اگر عقل کو تھوڑا سا اور استعمال کر لیں تو جواب یہ ہے کہ بھائی اکراہ اور مجبوری وہ والی منع ہے کہ اسلام میں ایمان میں داخل کروانے کے لیے، منوانے کے لیے شروع میں زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ اس کے لیے ہے، کسی کو داخل نہیں کر سکتے آپ زبردستی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جرار شخص ایک بڑھیا کو کہا کہ تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا نہیں میں عیسائی ہوں، میں عیسائی ہو کر کے مروں گی۔ حضرت نے کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ تو ابتدا میں زور زبردستی کرنا منع ہے، لیکن ایک دفعہ قانون کو ماننے کے بعد، میثاق کے بعد، کسی ریاست کا کانسٹیٹیوشن ماننے کے بعد، کسی مذہب کا اس کا قانون ماننے کے بعد، اب اگر اس سے انکار ہے، اس سے غفلت ہے، اس سے بھاگنا ہے، اس سے راہ فرار اختیار کرنا، اب یہ بغاوت ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ اگلے درجے پہ ہے، یہ ہے بغاوت۔ اور بغاوت کی سزا دنیا کے ہر قانون میں ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ ہے قتل۔ اس لیے دو ہی صورتیں، اطاعت یا قتل، یہ دو صورتیں۔ تو یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا، میثاق کر چکے تھے، مان چکے تھے، اب جب وہ اس سے بھاگ رہے تھے، انکار کر رہے تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ یہ کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف قرآن و سنہ دین اسلام، بلکہ ابتدا سے ہی سابقہ آسمانی کتاب، مذاہب اور ادیان کے اندر بھی قانون باغی کا یہی تھا۔ مرتد کی سزا واجب القتل ہے، جس کے اوپر کئی سارے مغرب پرست، عقل پرست بہت اعتراض کرتے ہیں کہ مرتد کی سزا واجب القتل کیوں ہے، ہیومن رائٹس والے بہت چیخ و چخار کرتے ہیں۔
بھئی ہیومن رائٹس والوں کو ہم کیا جانتے ہیں؟ ان کا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو انسانیت کو مذہب سمجھتے ہیں۔ انسانیت کی تکریم ہے، اسلام سے زیادہ انسانیت کی تکریم کا کون درس دیتا ہے؟ یہ بدبخت لوگ انسانیت کا نام لے کر کے اللہ کے احکام سے بھاگنا چاہتے ہیں، اللہ کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت روئے زمین کے اوپر انسانیت کو مذہب بنانا اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہے ہی نہیں، پوری انسانی ہسٹری میں اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں بنتا کہ انسانیت مذہب ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے احکام کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے رسول کے احکام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسانیت مذہب ہے، کیا مطلب؟ کہ انسان کی جو خواہش ہے، جس طرح سے انسان چاہے ویسا زمین کے اوپر قانون بنائے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے احکام سے بغاوت ہوئی۔ انسانیت مذہب ہے، انسانیت مذہب نہیں ہے، انسان کے لیے اللہ نے مذہب نازل کیا ہے۔ یہ ہے اصل پورا جملہ۔ تو ان لوگوں کو جو سزا دی جا رہی تھی یا جن سے زبردستی منوایا جا رہا تھا، وہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ باغی تھے، اور باغی کی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ واجب القتل ہوتے ہیں، مرتد واجب القتل ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو یہود ان کو عبرت دلائی جا رہی، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم لوگوں نے اس کے بعد روگردانی کی، تولیتم، تم پھر گئے، یعنی آج تمہارے پاس اللہ کے اور نبی آئے ہیں، وہی پیغام لے کر کے آئے ہیں، وہی شمع ہے ان کے پاس، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ تمہارے پاس وہی دعوت لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے احکام کو مان لو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اور تم کیا کر رہے ہو؟ نسلی تفاخر کے اندر پڑے ہو کہ یہ نبی امی ہے، یہ اسماعیل کے قوم سے کیوں آ گیا؟ ہم تو اسرائیلی ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، 2000 سال سے ہمارے اندر نبوت چل رہی ہے، ہم ابھی بھی آخری نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ نبی تمہاری ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ایک دوسری قوم سے آ گیا، تم قومی امتیاز اور نسلی برتری کے اندر پڑ گئے، یہی تمہاری بدبختی۔ فرمایا اللہ چاہے تو اس پر بھی تمہیں عذاب دے، لیکن فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، بس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، فرمایا لکنتم من الخاسرین، تم بہت بڑے خسارے میں ہو جاتے۔ اس میں اشارہ دے دی گا کہ ہمارے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہارے اندر موجودگی یہ تمہیں اجتماعی عذاب کے راستے میں تمہیں مانے ہے۔ اللہ اس وجہ سے تمہارے اوپر اجتماعی عذاب نازل نہیں کر رہا کہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے سورہ انفال کے آیت نمبر 33 کے اندر، وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے محبوب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو حضور کی موجودگی کی وجہ سے تمہیں عذاب نہیں آ رہا، ورنہ تمہاری حرکتیں اب بھی ایسی ہیں کہ تمہیں عذاب ملے، اور جزوی طور پر تمہیں عذاب ملتا بھی رہے گا تا قیامت۔ فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تم بڑے خسارے میں پڑ جاتے۔ آگے آیت نمبر 65 کے اندر ایک اور واقعہ ہے، وہ ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ السَّبْتَ، یوم سبت واقعہ کہ تم نے جان لیا، علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، ان میں سے جو تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کے مرتکب ہوئے، کے دن کے بارے میں، فقل لهم، ہم نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، اب تم ہو جاؤ قردۃ بندر، اور خاسئین ذلیل بندر ہو جاؤ۔ بندروں کے لیے رب العزت نے خود ذلیل کا لفظ استعمال فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر 2 اور مقامات پر یہی مضمون کا تذکرہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 60 کے اندر فرمایا کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، کہ ان کو خنزیر اور بندروں میں رب العزت نے تبدیل کر دی۔ سورہ اعراف کے نمبر 166 کے اندر فرمایا فلما عتوا عما نہوا۔ تو یہ 2 مقامات پر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے نمبر 60 اور سورہ اعراف کے نمبر 166 کے اندر بھی یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ ہفتے کے دن کا پورا واقعہ کیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے کہ یہ لوگ ایک دریا کی ان کی بستی دریا کے کنارے پر آباد تھی۔ سورہ اعراف میں رب العزت نے فرمایا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پارہ نمبر 9 میں، کہ آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو دریا کے کنارے آباد تھی، كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، کہ جب ان کے پاس مچھلیاں آتی تھیں ہفتے کے روز، اور شرعن، اور خوب موٹی تازی تگڑی مچھلیاں آتی تھیں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، یہ لوگ مچھیرے تھے، ان کا کاروبار یہی تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے، اور فرمایا کہ جب ہفتے کا دن گزر جاتا تھا تو اس طرح کی مچھلیاں نہیں ملتی تھیں ان کو، یہ اللہ کا ان کے اوپر ایک امتحان تھا۔ کذالک نبلوہم، فرمایا کہ ہم ان کو آزما رہے تھے اس طرح سے کہ یہ لوگ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو ان کے اندر ہفتے کا دن تعظیم کا دن تھا، عبادت کا دن تھا، اللہ نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ اس دن صرف آرام کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے بس۔ تو ان کے اوپر یہ ایک آزمائش تھی
جیسا کہ اللہ رب العزت کے لاڈلے حبیب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہفتے کے اندر ایک دن مقدس رکھے، محترم رکھے۔ یہود کو اختیار دیا تو انہوں نے ہفتے کا دن چنا، نصارہ نے اتوار کا دن چنا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جمعے کے دن کا انتخاب کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جمعے کی کتنی کی قدر کرتے ہیں، یہ بس اللہ رب العزت ہمیں معاف کریں۔ ہاں، ہفتے اور اتوار کے دن کی قدر ہوتی ہے، کئی سارے محکموں میں ہفتے کی چھٹی ہے، اتوار کی چھٹی ہے، اور بڑے مزے سے لوگ چھٹی کو انجوائے کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے کہ یہ تعظیم اور قدر کا ایک طریقہ ہے، غیروں کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی جو بھی جس دن کی قدر کرنی ہوتی ہے اس دن گھر میں بیٹھتے ہیں۔ 9 نومبر ہے، 25 دسمبر ہے، 14 اگست ہے، 6 ستمبر ہے، دیگر مواقع ہیں، تو تعظیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس دن آرام کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کئی سارے مقامات پر اتوار کو اور کئی ساروں پہ ہفتہ اور اتوار انتظار ہو رہا ہوتا ہے، بغیر سوچے کہ بھائی ہمارے ہاں تو تعظیم صرف جمعے کے دن کی ہے کہ اس دن ہم عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے، اور جمعے والے دن کیا ہو رہا ہے کہ عین نماز کے وقت میں ماشاءاللہ سارے داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تعظیم ہو رہی ہے جمعے کی، اللہ معاف فرمائے۔ تو ان کے اوپر امتحان تھا کہ ہفتے کے دن تم نے عبادت کرنی ہے اور شکار نہیں کرنا۔ تو ان کی بستی کے اندر مختلف لوگ تھے، اور علماء تھے، صلحاء تھے، اولیاء اللہ تھے، انہوں نے ان کو منع کیا، نیک لوگوں نے، کہ بھائی تم اس حرکت سے باز آ جاؤ، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ ان لوگوں نے حیلہ کیا کھیلا کہ جال ڈالتے تھے بڑے بڑے، اور کناروں پر انہوں نے کچھ حوض بنا لیے اور پانی کا رخ اس طرف کر دیتے تھے، جب مچھلیاں اس میں داخل ہو جاتی تھیں یا جالوں کے ذریعے سے ان کو زمین کے اوپر باندھ دیتے تھے، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تھا اگلے دن جا کر کے ان کو شکار کر لیتے تھے۔ حیلہ کھیلا اللہ کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ حیلہ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حیلہ کہ جو اللہ کے حکم کو، حکم شرعی کو باطل کرنے کے لیے اور اس کے استہزاء کے لیے جو حیلہ اختیار کیا جاتا ہے، جیسے ان بدبختوں نے کیا تھا مچھلیوں کے معاملے میں۔ ایک حیلہ ہوتا ہے جو شرعی حکم کو نافذ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں اپنے لیے قدر سہولت پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص 2 کلو ردی کھجوروں کے بدلے میں 1 کلو عمدہ کھجوریں خرید سکتا ہے، تبادلہ کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ سود ہے، جنس کے بدلے جنس، اس میں کمی زیادتی ہوگی تو وہ سود ہوگا، ہے تو کھجور ہی۔ فرمایا کہ تم ایسے حیلہ کر لو، پہلے 2 کلو بیچ دو 2 درہم میں، پھر انہی 2 درہم کی جو ہے وہ 1 کلو ردی کھجوریں خرید لو، اب یہ درست ہو گیا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ صاد کے اندر جو جناب ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے بیماری کی حالت میں غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کے بارے میں قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو صحت مند ہونے کے بعد 100 کوڑے ماروں گا۔ تو جب صحت مند ہو گئے تو اب جو ہے وہ 100 کوڑے کیسے ماریں؟ بیوی ہے، خادمہ ہے، محبت کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف یہ وحی کی، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ نے خود تعریف کی ہے سورہ صاد آیہ نمبر 44 کے اندر کہ انہوں نے ہمارے حکم کو اس طرح سے پورا کیا کہ ہم نے کہا 100 تنکے لے لیجیے، ان کی گٹھ بنا لیجیے جیسے جھاڑو ہوتا ہے، اور وہ اکٹھے مار دیجیے اپنی بیوی کو، تو اس طرح سے وہ قسم پوری ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زانی جس کی سزا سورہ نور کے اندر ہے کہ 100 کوڑے ماریں تو ان کے ساتھ بھی یہی کیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وہاں پر یہ حیلہ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ حکم ہی یہی ہے کہ 100 کوڑے اس طرح سے الگ الگ مارنے، اور وہاں پر وہ شخص مجرم ہے۔ یہاں پر یہ جو عورت ہے وہ تو خادم ہوتی ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، تو اس لیے یہاں پر یہ حیلہ درست ہے کہ عورت سزا دینے کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے حیلے کی 2 قسمیں، ان لوگوں نے جو حیلہ اختیار کیا وہ اللہ کے حکم کو باطل کرنے کے لیے اور استہزاء کے لیے تھا، اس لیے ان کو سزا ملی۔ اور جو نیک لوگ تھے وہ ان کی بستی سے چلے گئے، علماء تھے، سمجھانے والے لوگ تھے۔ اب تو یہ جناب شیر ہو گئی کہ اب روکنے والا بھی کوئی نہیں رہا، روک ٹوک ہی بالکل کوئی نہیں رہی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، کھل کھلا کے جو ہے وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کو وائلیٹ کیا، اور اس دن انہوں نے جو ہے وہ خوب اپنا شکار کھیلنا شروع کر دیا۔ تو جس بستی سے اللہ والے نیک لوگ علماء چلے جائیں یا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو تو اللہ کا عذاب ان پر آ کے رہتے ہیں، ہمیشہ سے اللہ کی سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ جو لوگ، جو قوم من حیث المجموع علماء کی توہین کے مرتکب ہوں، زیادتی کے مرتکب ہوں، ان کی ڈس رسپیکٹ کریں، توہین کریں، اور ان کی دعوت پر عمل نہ کریں، ان کو جھٹلائیں، ان کو ٹھکرائیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، تو پھر اللہ کا عذاب آ کر کے رہتے ہیں۔ خدا را اس سے بچیے، علماء کو سنبھالیے، ان کی عزت کیجیے، قدر کیجیے، محبت کیجیے ان سے،
یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جب کسی بستی سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہاں سے اہل علم، اہل تقوی، اولیاء اللہ وہاں سے جانا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے ان کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بستی والے اب تیاری پکڑ لیں، اب اللہ کا ان پر عذاب آئے گا کسی بھی صورت میں، بھوک کی صورت میں آئے، کسی اور تکلیف کی صورت میں آئے. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو، بستی خالی ہو گئی اور صرف یہی بدکار لوگ بیچ میں بچ گئے، اللہ کے نافرمان فساق و فجار بچ گئے. اب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پکڑا اور کیا کیا، ان کو سخت ترین سزا دی جو نہ پہلے کسی کو ملی تھی نہ بعد میں کسی کو ملی. فرمایا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دی. علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے جو نوجوان تھے ان کو بندر بنا دیے گئے، جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا. جب کچھ دن تک ان کی بستی میں سناٹا رہا تو وہ جو نیک لوگ جو ان سے الگ چلے گئے دوسری بستی میں، ایک دن آ کر کے انہوں نے پتہ کیا کہ خاموشی کیوں ہے، تو آ کر کے دیکھا وہ سب لوگ خنزیر اور بندر بن چکے تھے. وہ ان کو دیکھ کر کے روتے تھے، پہچانتے تھے اپنے رشتہ داروں کو کہ ان کی بدبختی کے سبب اللہ نے جو ہے وہ ان کو پکڑے. تو سید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے کے ہمارے ہاں جو خنزیر اور بندر نظر آتے ہیں کیا وہ یہودی ہیں، وہی انہی کی نسل ہے؟ فرمایا نہیں، جو ممسوخ قوم ہوتی ہے ان کی نسل آگے نہیں چلتی. 3 دن کے بعد اللہ نے ان کو جو ہے وہ مار دیا تھا، ان کو ہلاک کر دیا تھا. تو یہ اس سے پہلے والے خنزیر اور بندر تھے جن کی نسلیں اب تک چل رہی ہیں. تو ان کی بدبختی کے سبب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو پکڑا اور ان کو اس طرح کی سخت سزا دی. اور اللہ کے احکام کو وائلیٹ کرنا، اس کی سزا کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. مالی تنگی، پریشانی، اور کوئی تکلیف، اولاد کی نافرمانی، مجموعی طور پر فائنانس کا تباہ ہو جانا، معاش کا تباہ ہو جانا. اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، مجھ سے بھاگتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا کہ سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. دوسری یہ ونحشر یوم القیامت اعمی، اور آخرت میں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. عبرت ناک ہے، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی کہ جس زمانے میں لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بغاوت پر اتر آئیں. ایک ہے گناہ کرنا، گناہ کے بعد انسان توبہ کرتا ہے. ایک ہے اس پر اصرار کرنا اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنا، اس کے جواز کے لیے حیلے تراشنا. اب پھر اللہ کی سزا ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، اللہ معاف فرمائے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، ہم نے اس کو بنا دیا ذریعہ عبرت. نکال کہتے ہیں ایسی سزا کو، ایسی عقوبت کو جو دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت بن جائے. مثال کے طور پر آگے چل کر کے آئے گا چور اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی جو سزا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، آیت نمبر 38 سورہ مائدہ. فرمایا کہ ان کے ہاتھ کاٹو، اور یہ نکال من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نکال ہے، یعنی عبرت ناک سزا ہے. آج بھی کسی ایک چور ڈاکو کو پکڑ کر کے اس کو سزا دیں، کسی ایک کو تو عبرت بنائیں. دیکھیں پورے معاشرے کے لیے کتنی سہولت ہو جائے. کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے مال کی طرف نظر نہیں کرے گا. لیکن کیا ہے، بنی اسرائیل کی طرح ہمارے بھی حال ایسے ہیں، سستی ہے، مداہنت ہے، اللہ کے احکام کے اندر ہیلا تراشی ہے، اور اس میں ان کو سمجھتے ہیں کہ بڑی سخت سزائیں. پوری دنیا ہیومن رائٹس کے نام پر اسلام کو نشانہ بناتی ہے کہ سزائیں کتنی سخت ہیں. مسلمانوں سے تو پوچھو وہ دیتے بھی ہیں کہ نہیں، وہ دینے کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں. فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے یہ جو سزا بنائی ہے، نکال لما بین یدیہا، پہلے والے لوگوں کے لیے بھی، ان کے سامنے والے لوگوں کے لیے بھی عبرت ناک. اور فرمایا وما خلفہ، جو ان سے پہلے ان سے پیچھے ان کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور جو متقین ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ذریعہ نصیحت ہے، نصیحت کا سامان ہے اس کے لیے. اللہ رب العزت سمیع نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.